بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چوتھے سپارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ چوتھے سپارے کی پہلی آیت مبارکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہیں سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ مال خرچ کریں جو سب سے اچھا اور پاکیزہ مال ہو، جسے تم خود پسند کرتے ہو، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ہوتا یوں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرتے ہیں کہ جو ہمارے سے زائد ہوتا ہے، ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اس کی سادہ سی مثال یوں سمجھ لیں کہ گھر میں جو چیز خراب ہو جاتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلیں اسے مسجد میں بھیج دیں۔ اس طرح قرآن پاک جب شہید ہو جاتے ہیں نا، تو وہ شہید اوراق اٹھائے جاتے ہیں اور مسجد کی طرف بھیج دیے جاتے ہیں، جبکہ مسجد اس چیز کی جگہ نہیں ہے کہ شہید اوراق یا وہ مال جو گھر میں ضائع ہو جائے، زائد آ جائے، تو وہ ہم مسجد میں بھیج دیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم گھروں میں وہ مال استعمال کرتے ہیں کہ شاید جن کے ہم نے نام سنے ہوں، لیکن مسجد میں ابھی بھی وہی پرانا ماڈل چل رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے حابیل اور قابیل جب انسانیت کا آغاز چل رہا تھا تو اس وقت بھی حکم یہ ہوا نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قربانی دو۔ تو اس وقت ایک بھائی کے ذہن میں یہ آیا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں، جو ردی مال ہے وہ جو ہے وہ سامنے پہاڑ پر رکھ دیتے ہیں۔ تو جب ردی مال رکھا گیا اور دوسرے نے جو ہے وہ اچھا مال خرچ کیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ اچھا مال جو ہے وہ قبول ہو گیا، کیونکہ پہلے زمانے میں جب وہ مال خرچ کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا تھا۔ آج کے دور میں تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، ہم خود ہی خرچ کرتے ہیں، خود ہی کھا لیتے ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا پہلی امتوں پر کہ وہ صدقہ نکالتے اور وہ صدقہ نکال کر کسی پہاڑی پر اونچے ٹیلے پر رکھ کر آ جاتے۔ آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک آگ کا بگولا آتا، اس کو اٹھا کے لے جاتا۔ جس کا صدقہ جو وہ آسمان پر چلا جاتا تو سارے لوگ جب وہ کھڑے ہو کے دیکھتے، سمجھ جاتے کہ اس کا جو ہے وہ صدقہ قبول ہو چکا ہے، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ردی مال اس کی راہ میں خرچ کریں یا اچھا مال خرچ کریں تو اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ جب بھی اس کی راہ میں خرچ کرے تو اچھا مال خرچ کرے، وہ مال خرچ کرے جسے تم خود پسند کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا ذکر اس میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے حوالے سے اس سپارے کے اندر بڑا ڈیٹیل وائز اللہ رب العزت نے بتایا کہ 17 رمضان مبارک کا جو وہ دن تھا، تو اس وقت جو ہے وہ کفار اور مشرکین کا مسلمانوں سے ٹکراؤ ہوا۔ تو وہاں پر جو ہے وہ یہ مدینہ سے 70-80 میل دوری کے فاصلے پر وہ مقام بدر ہے، وہاں پر جو ہے وہ آمنا سامنا ہوا۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی، اور جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ مدد بھی شامل حال ہوئی، بلکہ قرآن میں آتا ہے پہلے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، پہلے اللہ رب العزت نے 3000 فرشتوں کا نزول فرمایا، پھر جب دیکھا وقت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 5000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد شامل حال ہوئی۔ اچھا، یہ مدد شامل حال کیوں ہوئی؟ اچھا، یہاں پر دیکھا جائے تو اس وقت کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، 313 کی تعداد ملتی ہے مقام بدر میں، جنگ بدر میں 313 تھے۔ اب یہاں پر ایک چیز کے بارے میں اگر غور کریں نا، تو جب بندہ اندر سے پختہ ہو نا، یقین بندے کا پختہ ہو اور بندہ جو ہے وہ ایمان پر پختہ ہو، تو کم تعداد بھی جو ہے وہ بندے کو کچھ نہیں کہتی۔ آج دیکھیں نا، پوری دنیا میں مسلمان تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے،
لیکن باوجود اس کے کہ ہم پستی کی طرف ہیں، کیونکہ آج ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر بندے کا ایمان سلامت ہو اور وہ پختہ ہو نا، تو پھر جو ہے وہ کوئی بھی بیرونی طاقتیں جو ہے وہ اس مسلمان پر حملہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت بھی یہی حال تھا کہ جو صحابہ کرام تھے، اگرچہ ان کی تعداد 313 تھی، لیکن جو ہے وہ ایمان کے پکے تھے، ایمان کے پختہ تھے۔ دوسری جانب 1000 کا لشکر تھا، اور یہاں پر یہ حال یہ تھا ان 313 کا بھی اگر باریکی سے پڑھا جائے نا، تو جس کھجور کو وہ چوس کر روزہ رکھتے تھے نا، وہ حالات اس وقت ایسے تھے، اسی کھجور کو چوس کر وہ روزہ افطار کرتے تھے۔ یعنی ایک ہی کھجور کے ساتھ سحری بھی کرتے، اسی کھجور کو دوبارہ پھر چوسا جاتا، شام کو کھایا جاتا، اسی سے افطار کرتے تھے، اور باوجود اس کے ان کے اندر اللہ کا شکر موجود تھا، اور وہ جنگ کرنے کے لیے مقام بدر پر بھی پہنچ گئے، کیونکہ وہ اندر سے پختہ تھے۔ آج ہمارے پاس مرغن غذائیں ہیں، باوجود اس کے ہم پستی کی طرف ہیں، کیونکہ ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس پارے کے اندر جو ہے وہ والکاظمین الغیظ عن الناس، ہمیں بڑی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے اس بات کو سمجھایا کہ جو ہے وہ غصے کو قابو کرے، کیونکہ آج کل انسان جو ہے وہ اپنے غصے کو قابو نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی موقع فراہم اسے ملتا ہے تو وہ فوری طور پہ جو ہے وہ پیچ و تاب کھاتا ہوا جو ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ جو ہے وہ کوشش کر کے جو ہے وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھے، کیونکہ غصہ انسان کا نہیں، وہ شیطان کا کام ہے۔ آگ بگولا ہو جانا، انسان کا کام غصے میں آنا نہیں ہے۔ غصہ جو ہے وہ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بھی لکھا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، یعنی عقل کم ہو جاتی ہے انسان کی۔ دیکھا نا، جب کبھی گھر میں رشتہ داری میں جب لڑائی ہوتی ہے اور انسان جب غصے میں آ جاتا ہے تو وہ الفاظ بول دیتا ہے جو بعد میں پچھتاتا ہے، سوچتا ہے کہ مجھے یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا اس موقع پر۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ پھر دونوں جب وہ صلہ رحمی نہیں رہتی، پھر قطع رحمی ہو جاتی ہے، پھر جب وہ دونوں خاندان الگ الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وجہ درمیان میں کیا ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بات، وہ ہے غصہ۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کبھی غصہ آ جائے نا تو کوشش کریں کہ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ اگر فری بیٹھے ہیں کوشش کریں، یہ جو ہے وہ مفسرین کرام نے لکھا اور طبیبان نے لکھا ہے کہ پانی پینا شروع کر دے، یا کوئی کام ایسا شروع کر دے کہ جو غصے سے بندے کی توجہ ہٹا دے، اور وہ کام شروع کر دے تاکہ انسان کا جو غصہ ہے وہ کم سے کم انسان کے اندر رہے، وہ ختم ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی کے بعد پھر اگلی ایک صورت اسی کے اندر شروع ہوتی ہے، سورۃ النساء۔ اور سورۃ النساء جو ہے، اس کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے خواتین، عورتیں۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے جو وہ سب سے زیادہ خواتین کے احکام کو نازل فرمایا، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام جو ہے سورۃ النساء رکھ دیا گیا۔ ان میں سے سب سے پہلا جس چیز کا اللہ رب العزت نے حکم دیا وہ ہے یتیموں کے حقوق۔ اسی صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں بتایا کہ جب وہ یتیموں کا مال کبھی بھی نہ کھائیں اور یتیموں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، زندگی کا مقصد ہے اوروں کے لیے جینا۔ اپنی اولاد کو تو سارے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کے دیتے ہیں، اچھا لباس لے کے دیتے ہیں، اچھا جوتا لے کے دیتے ہیں، جب وہ اچھے برانڈ کے جو وہ کپڑے اسے لے کے پہناتے ہیں، لیکن جب وہی بات آتی ہے کسی یتیم کے اوپر خرچ کرنے کی تو بندہ وہی پھر وہ 300 والا سوٹ لا کے بندہ دے دیتا ہے۔ تو وہی جو ہے اس بارے کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں بھی یہی تھا کہ جب اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اچھے سے اچھا مال خرچ کرے۔ تو یتیموں پر مال خرچ کرنے کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے یوں فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا تو کل قیامت والے دن جنت میں میرے وہ اتنا قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں میرے قریب ہیں۔ آپ نے یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ جتنی یہ 2 انگلیاں، اور ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ کل جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ ہمیں بتا دیا، اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا آپ نے کہ اب بندہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے نا تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں نا، اللہ رب العزت اس کے اتنے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے،
اس سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ فائدہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اسی صورت کے اندر نکاح کے جو وہ تعداد کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ نکاح کی اجازت جو اللہ نے دی، ایک سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی حد مقرر کر دی، وہ بھی 4 تک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثلاثہ رباع، یعنی رباع تک جا کے اللہ رب العزت نے حد مقرر کر دی، 4 سے زیادہ نہیں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم عدل کر سکو تو دوسرا کرو، ادروائز ایک ہی بہتر ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، کیونکہ 2 خواتین کے درمیان میں عدل اور انصاف کرنا یہ بڑا مشکل بات ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی انسان کی 2 بیویاں ہونا تو بڑی مشکل کے ساتھ زندگی جو ہے وہ گزرتی ہے۔ تو جو ہے وہ اگر تو انصاف کر سکتے ہو تو 2 کی، 3 کی، 4 کی اجازت ہے۔ اگر انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی جو ہے وہ نکاح کریں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں آتا ہے کہ جو جب نکاح ہوتا ہے نا تو اس میں جب وہ اپنی زوجہ کو جو حق مہر دیا جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ اپنی خواتین کو جو ہے وہ حق مہر دیا جائے، اور یہ حق مہر وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حق مہر وہ ہے کہ جو آسانی کے ساتھ تم دے سکو۔ اور ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل کیا تھا، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا تو آپ نے حق مہر 500 بکری آپ نے دی تھی۔ تو ساتھ ہی یہاں مفسرین کرام نے لکھا کہ جتنا بڑا تحفہ آپ جب اپنی زوجہ کو دیں گے نا اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ عورت کی طبع میں جو وہ لالچ ہوتا ہے، عورت کی طبع میں پیسے کو تھوڑی سی فوقیت دینا ہوتا ہے، تو اس کی طبع کو جب وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جتنا بڑا تحفہ آپ پہلے دن دیں گے نا وہ آخری دن تک وہ یاد رکھے گی۔ وہ یہاں پر علماء نے، مجھے یہ درمیان میں اچانک بات یاد آ گئی، وقت بھی بڑھ رہا ہے، علماء نے یہاں لکھا نا کہ ہم شادی کی جب بارات لے کے جاتے ہیں نا تو عورت کو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مرد کیسا ہے۔ 2 بجے کا ٹائم دے کے 3 بجے پہنچتے ہیں تو عورت والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ وقت کا پابند نہیں، پہلے دن ہی اسے پتہ چل جاتا ہے، تو ہم پہلے دن ہی اسے اپنا بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہلے دن کا جو تحفہ ہوتا ہے نا عورت کو، اگر آپ بخوشی آپ بڑے سے بڑا تحفہ دیں گے، ویسے تو آسانی کے ساتھ جتنا دے سکیں، لیکن اگر اچھا دیں گے وہ یاد رکھے گی اور دونوں کے درمیان میں محبت بھی بڑی رہے گی۔ اور پھر اس کے بعد ملتا ہے اسی صورت کے اور اسی سپارے کے اندر یہ ملتا ہے کہ جو وراثت کے مسائل ہیں ان پر ڈیٹیل وائز کبھی بتائیں گے، لیکن یہاں آج شارٹ فارم میں آپ کو بتاؤں کہ وراثت کے جو حقوق ہیں ان کو علم الفروض کہا گیا، یعنی یہ فرض ہے والدین پر اپنی جب وہ وراثت ترکہ جو ہے وہ اپنی اولاد میں تقسیم کرنا۔ جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض ہے نا، ہم 5 وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد میں عدل اور انصاف کرتے ہوئے ان میں اپنی وراثت کو تقسیم کرنا۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ بیٹوں کو تو حصہ دے دیا جاتا ہے لیکن خواتین کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تو جب اس کی شادی پہ بڑا خرچ کر دیا، وہ تو ہے محبت میں آپ نے اس کو جہیز دیا، یہ وراثت میں نہیں آتا۔ وراثت میں تو وہ آتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں جو وہ جگہ ملی، تمہارے جو ہے وہ آباء و اجداد کی طرف سے ملی، تو اس میں جو بھی حصہ بنتا ہے بیٹوں کا وہ ان کو دیا جائے، اور جو بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے جب وہ بیٹوں سے نصف یعنی آدھا بنتا ہے وہ بیٹیوں کو دیا جائے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب ہم بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے پھر اس کے بعد ہم حج بھی کرنے چلے جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ہمارا حج کرنا، ہماری نماز پڑھنا کسی کام کی نہیں ہے اگر ہم بیٹیوں کا حق کھا کے جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فرض ہے انسان کے اوپر، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح یہ بھی فرض ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔